خواتین و حضرات، گرداب میں ڈاکٹر عمر عادل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم سب مل کے محبت کی کہانیاں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ایک محبت کی وہ کہانی ہے جو سرحدوں کے دونوں اطراف کھیلی جا رہی ہے اور ادھر سے چوکا لگتا ہے اور ادھر سے سروس ہوتی ہے۔ ایک محبت کی کہانی آج کل ہمارے وفاقی دارالحکومت میں عدالت عظمیٰ اور قصر صدارت کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس کا انجام بھی دیکھیے، ہیپی اینڈنگ ہوتا ہے یا کوئی ظالم اس میں آ کے رخنا ڈال دیتا ہے۔ ان تمام محبت کی کہانیوں کے درمیان ایک کہانی مگر محبت کی نہیں ہے، ناچاکی کی ہے، کچھ اس میں جھگڑا اور لڑائی ہے۔ اور خواتین و حضرات، یہ کہانی اور اس کے کردار آپس کی انا کی جنگ میں تو خوب جوش دکھا رہے ہیں، مگر اس میں پس جو لوگ رہے ہیں وہ میں بھی ہو سکتا ہوں اور آپ بھی، اور اس گرداب میں ہم دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ میرا اشارہ خواتین و حضرات اس وقت صحافیوں اور ڈاکٹروں کے درمیان ہونے والی چپکلش اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی طرف ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے لاہور کے ایک مقامی ہسپتال میں ایک مریضہ کی ہلاکت ہوئی، جس کے بعد اس ہسپتال کے ڈاکٹروں نے چند وجوہات کی بنا پر صحافیوں کو شدید زد و کوب کیا۔ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا؟ کیوں وہ لوگ جو کہ زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے سال ہا سال تربیت پاتے ہیں، ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک کے ایک بے انتہا اہم ادارے جس کو ہم صحافت کہتے ہیں، اور جس میں آپ یقین کیجئے کہ پرنٹ میڈیم بھی آتا ہے اور الیکٹرانک میڈیم بھی آتا ہے، اس کے نمائندوں کو یوں مارنے پہ اور ان کی طرف متشدد ہونے پہ تل گئے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا، اور میں نے سوچا کہ اس واقعے کے عینی گواہوں کو آپ کے سامنے اس پروگرام میں پیش کروں، کیونکہ جو حقیقت وہ ہمیں بتا سکتے ہیں وہ شاید سنی سنائی سے بہت بہتر ہو۔ میرے ساتھ میں جلدی سے تعارف کرا دوں، آج شامل ہیں ڈاکٹر عمران نوشیر، جن کا تعلق بنیادی طور پہ جناح ہسپتال سے ہے اور عین اس وقت ایمرجنسی میں موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے ساتھ ہمارے بے انتہا محترم جناب پروفیسر جاوید اکرم صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو میرے بھی استاد ہیں اور بہت سے مجھ جیسے نالائقوں کے بہت لائق استاد ہیں، اور اس وقت پرنسپل ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے۔ بڑی مہربانی سر۔ اور آخر میں ہمارے ایک بے انتہا عزیز ساتھی تشریف رکھتے ہیں جو کہ دنیا ٹی وی کے ہیلتھ رپورٹر ہیں اور جن کا نام جناب سلیم شیخ صاحب ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ بات آگے جائے، میں ایک ذاتی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا پروگرام میرے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ میرا یقین کیجئے کہ ایک طرف کا حصہ پورا جھکا ہوا ہے مسیحاؤں کی طرف اور دوسرا حصہ پورا اپنے رپورٹرز کی طرف، اور میرے دل میں دونوں کی محبت برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ طاقت دے کہ ہم ان پروگراموں کے ذریعے ان دو انتہائی اہم معاشرے کے ستونوں کو آپس میں متصادم نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بنائیں اور بنتا ہوا دیکھیں۔ جلدی سے مجھے بتائیے عمران، واقعہ کیا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کی اس بات پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا جو آپ نے کہا کہ جی صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور آخر ایسا کیوں ہوا۔ دا پوائنٹ از کہ سب سے پہلے اس چیز پہ بحث ہونی چاہیے کہ آپ نے خود کہا کہ ڈاکٹر وہ مسیحا جو زخموں پہ مرہم لگنے والے لوگ ہیں، وہ مسیحا جو تڑپتی ہوئی انسانیت کو اپنے ماں باپ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، جو مریضوں کے پخانے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، جو ان غلاظتوں سے ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں ان میں جنہیں عام آدمی پسند نہیں کرتا، ان کی بو کو سونگھنا پسند نہیں کرتا، تو ان ڈاکٹروں سے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی کہ صحافی آئیں اور وہ اپنا کام چھوڑ کے انہیں مارنے لگ پڑیں۔ تو دیر از سم پرابلم، اس پرابلم پہ دوران گفتگو پروگرام ضرور گفتگو ہوگی۔ تو واقعی کی طرف میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک مریضہ آنکولوجی وارڈ میں داخل تھیں، کینسر وارڈ میں داخل تھیں، کینسر کا مرض جسے ہم ٹیکنیکل ٹرم میں نان ہاجکن لمفوما کہتے ہیں، اس میں مبتلا تھیں، اور آلموسٹ 15 سے 16 کیمو تھراپی کے سائیکل ہم اسے جناح ہاسپٹل کی طرف سے لگا چکے تھے اور فری تھے، اور مریض ہم سے سیٹسفائیڈ تھے۔ اور جو لوگ تھوڑا بہت میڈیکل کا نالج رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں پروگنوسس ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یا جو مریض کی شفا ہے ایسی بیماریوں میں وہ مریض ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ مختصر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ خاتون جو کہ کینسر کی انتہائی آخری منازل میں تھیں اور جن کو 15-16 بار کیمو تھراپی سے گزارا جا چکا تھا، وہ وہاں کے کینسر وارڈ سے داخل تھی، ایمرجنسی وارڈ میں انہیں ایمرجنسی میں شفٹ کیا گیا جب ان کی حالت سیریس ہو گئی، کیونکہ ایمرجنسی میں ہم نے شفٹ کر کے آخری کوششیں کی اور انہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور جو اللہ کو منظور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اور اس پہ جو وہاں ان کے لواحقین تھے انہوں نے تھوڑا واویلا کیا،
عموماً کیونکہ ایموشن سے ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم نے بیڈ نیوز کو کس طرح بریک کرنا ہے. کسی ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مبینہ غفلت سی غلط ٹیکا لگا دی گئی، جس تک ہم نے رپورٹنگ سنی. تو ہم اپنے صحافی بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ٹیکنیکل لوگوں کے بتانے والی ہیں، ڈاکٹرز کے بتانے والی ہیں، یہ کون آئیڈینٹیفائی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب مریض کی آخری لمحوں میں جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو کوئی جان بچانے والے ٹیکے ہوتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں، وہ جان بچانے والے ٹیکے ہوتے ہیں، وہ مارنے والے نہیں ہوتے. آپ یہ بتائیے کہ ان کی وفات کے بعد اس کی لواحقین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لواحقین نے تھوڑا واویلا کیا اور ڈاکٹرز نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں اور مطلب ڈیڈ باڈی کو لے جا کے باہر جا کے ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. تھوڑے سے پروٹوکولز ہم نے ہاسپٹل میں اپنے یہ بنائے ہوئے تھے کہ جب ایسی سچویشن کریٹ ہونے لگتی ہے تو آبویسلی ڈاکٹرز آر ہیومن بینگ کہ اگر کسی اٹینڈنٹ کا کوئی ایسا ریمارک جو کسی کی پرسنالٹی سے ڈائریکٹڈ ہو اس پہ ایموشنل ڈاکٹر نہ ہو جائیں تو ہم نے ایک پروٹوکول بنایا ہوا کہ ہم اس ایمرجنسی کو تھوڑی دیر کے لیے لیو کر کے اپنے ایم ایس حضرات کو یا ڈی ایم ایس کو کہتے ہیں کہ وہ حالات کو کنٹرول کریں تاکہ کوئی پرابلم بڑھے نہ. تو ایگزیکٹلی ڈاکٹرز نے یہی کیا اور وہ ایمرجنسی سے باہر آئے اور انہوں نے ڈی ایم ایس جو ڈیوٹی پہ موجود تھے انہیں کہا کہ آپ ہاسپٹل میں جا کے اسے کول ڈاؤن کریں، اٹینڈنٹس کو سمجھائیں. ٹھیک اسی دوران اٹینڈنٹس نے آئی ڈونٹ نو کہ کس نے مطلب وہ صحافیوں کو بلایا اور وہ ایمرجنسی میں آ کے ڈائریکٹ اس کی رپورٹنگ، اور اگر آپ آن ڈیوٹی ڈاکٹر پہ جو ایمرجنسی میں ہے اس سے یہ کیمرے سے سوال کریں گے کہ اچھا تم نے کیا ٹیکا لگایا، یہ کیا مر گئی اور وہ کر گئی، اور ڈاکٹرز آر لیونگ دا ایمرجنسی. دا پرابلم یہ جب پیدا ہوا ہے تو یہ میں آپ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں میڈیا پہ کہ جو پہلا واقعہ ہوا ہے تو یہ میڈیا کے پرسنس نے ڈاکٹر کو فالو کیا باقاعدہ، اور یہ آپ فوٹیج بھی بار بار ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اکثر یہ دکھاتے ہیں وہ بالکل ایڈمنسٹریشن کے باہر کالج کی طرف جاتے ہوئے ایک روڈ ہے. میں ایک اعتراض نہیں کر رہا، مگر اگر ایک صحافی نے آ کے آپ سے ایک سوال کیا اور وہ کیمرہ اور مائک لے کے آیا تو اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے تحمل سے اسے بتاتے کہ میں نے اپنی تمام تر کوشش کی، جان بچانے والے ادویات اور ٹیکے جو ہوتے ہیں وہ لگائے، اور مگر پھر بھی یہی طریقہ ہے. لیکن یہ اس سے یہ انفرنس نکالنا کہ ہم نے انہیں بجائے یہ بتانے کہ مریض کو یہ ہوا ہم نے مارا، یہ قطعاً اس کا مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پرسنس کی طرف سے جب آپ ڈاکٹر اوائڈ کر رہا ہے ہی ہیز رائٹ کہ وہ اس کا جواب نہ دے کیونکہ وہ کنسرنڈ پرسن نہیں ہے. آن ڈیوٹی ڈاکٹر 6-7 لوگوں سے آپ کسی سے بھی جا کے جب کیمرہ لے جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کیا کر دیا تو وہ کنسرنڈ آدمی نہیں ہے کہ وہ آپ کو جواب دے. ہاسپٹل میں ایم ایس وہ سارے واقعے کی انکوائری کر کے آپ کو جواب دے. ڈی ایم ایس آئے پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ ان صحافیوں نے ڈاکٹرز کو باقاعدہ فالو کیا. جب یہ لوگ اوائڈ کرتے کرتے ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ آپ ان سے کنفرنٹ نہ کریں، ہم معاملات سیٹل کر لیں گے. ہم اوائڈ کرتے کرتے بالکل جو کالج اور ہاسپٹل کا بیریئر ہے وہاں تک ڈاکٹرز چلے گئے اور وہاں تک فالو کیا، اور پھر پیچھے سے 3-4 کیمرہ مین آئے ہیں اور انہوں نے ابیوز کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ ہے وہ ڈاکٹر جس نے مریض کو مار دیا، یہ ہے وہ ڈاکٹر فلانا ڈھمکانا. ڈاکٹرز نے ریپیٹڈلی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ نہ ہمیں کور کریں، آپ جا کے مریضوں کے لواحقوں ان کو پوچھیں یا آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہاسپٹل ایشو کریں. اب میں ذرا وہ مار کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ کہانی لمبی ہو گئی مگر اس کا جو گرم سین ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. دیکھیں مار ایشو نہیں ہے، مار یہ ہے کہ جب آپ ایموشنل ہیں اور آپ صحافیوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں کور نہ کریں، آپ چلے جائیں. میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس پوائنٹ پہ وہ آخری تنکا ٹوٹ گیا یا آخری تنکا رکھا گیا جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی. یہ وہ واقعہ جو میں پہلے بیان کر رہا ہوں، اس میں مار کٹائی کا آغاز نہیں ہوا. اس میں باقاعدہ میڈیا والوں نے جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابیوز کرنا شروع کیا تو پھر ڈاکٹرز نے غصے سے انہیں کہا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، اور انہوں نے ان کے کیمرے پکڑنے کی کوشش کی اور انہیں بھیجا وہاں سے اور بھیج دیا گیا. یہ وہ انسیڈنٹ ہے جو پہلا ہے. ٹھیک، میں اس کی بات نہیں. اس کے بعد جب ہوا ہے پھر میڈیا والے لوگ وہ چلے گئے ہیں، انہوں نے کافی سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور وہ آ گئے ہیں. پھر ان میں سے کچھ لوگ اندر بھی آئے ہیں، جب جاوید اکرم صاحب بھی کھڑے ہیں، ایس پی بھی موقع پہ آ گیا ہے کیونکہ ہم نے کال کر لیا کہ حالات خراب نہ ہو جائیں. اس کے بعد وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ان کے نمائندے بھی کھڑے تھے، ڈاکٹرز بھی کھڑے تھے، پروفیسر صاحب خود موجود تھے اور بات چیت ہو رہی ہے، کول ڈاؤن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ نے ایک اور ویڈیو انٹرسٹنگلی کیونکہ آپ نے ہی کور کی ہوئی ہے میڈیا پرسنز نے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دروازہ ہے اور اچانک وہ کھلتا ہے اور ایک ہجوم اندر کی طرف آتا ہے. وہ سارے کیمروں والے اور وہ سارے صحافی ہیں، آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ان لوگوں. ایک دم سے ایک جمع غفیر رپورٹروں کا وہاں پہ گیا ہے. اس کے بارے میں آپ سے پوری تفصیل پوچھوں گا مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ تب تک اپنے خیالات کو مجتمع کر لیجئے اور وہ دیکھیے کہ جہاں اگر انہوں نے کچھ غلط کہا ہے اس کی درستگی آپ کیسے کریں گے. خواتین و حضرات، چھوٹی سی بریک اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی رائٹ بیک.